کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے متعلقہ شرعی مسائل اور احکام دین کو سیکھنا از حد ضروری ہے کہ قربانی کیا ہے، قربانی کس پہ لازم ہے، قربانی کن ایام میں کرنی چاہیے، قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پہ لازم و ضروری نہیں ہوتی لیکن ہم خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا ہوتا۔ کہ ہمارے ہاں ایک ترتیب قائم کر لی جاتی ہے کہ اس سال دادا جان کی طرف سے قربانی ہوگی، پھر دادی جان کی طرف سے، پھر والد، پھر والدہ، یہی ترتیب چلتی جائے گی۔ جب یہ ختم ہوگی تو نئے سرے سے اسی کا آغاز کر لیا جائے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو قرض لے کے کوئی مال جمع کر کے قربانی کر رہے ہوں، حالانکہ قربانی ان پہ واجب نہ ہوتی ہو۔ یاد رکھیے اس بات کو، بعض ائمہ کے نزدیک جس عبادت کے فرض و واجب انسان پہ ابھی بقایا ہوں، انسان پہ لازم ہو، انسان نے ادا نہ کیے ہوں، اسی عبادت کے نفل قبول نہیں کیے جاتے۔ مجھے اور آپ کو 10-11 ذی الحجہ سے پہلے یہ مسائل سیکھ لینے ہیں، تاکہ یہ سیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک سادہ سی تعریف ذہن نشین کر لینی ہے۔ اگر وہ تعریف ہمارے ذہن میں موجود ہو تو قربانی کے متعلقہ تمام مسائل سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے متعلقہ شرعی مسائل اور احکام دین کو سیکھنا از حد ضروری ہے۔ جیسے کہ قربانی بہت ہی نزدیک آ چکی ہے تو ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ قربانی کیا ہے، قربانی کس پہ لازم ہے، قربانی کن ایام میں کرنی چاہیے، قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے، اور قربانی کس نیت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہم پہ فرض و واجب ہوتی ہیں، لازم و ضروری ہوتی ہیں، وہ ہم نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہم گناہگار ہو جاتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پہ لازم و ضروری نہیں ہوتی لیکن ہم خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں، حالانکہ شریعت نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا ہوتا۔ جیسے کہ قربانی کرتے ہوئے ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ خاندان کا، گھر کا سربراہ ہر سال قربانی کرتا ہے، اور یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اس خاندان کے سربراہ پہ قربانی واجب تھی یا واجب نہیں تھی، اور اسی گھر میں رہنے والے دیگر افراد پہ قربانی واجب تھی یا قربانی واجب نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوا کہ گھر کے اسی خاندان کے اسی سربراہ پہ قربانی واجب تھی، اس نے کر لی تو باقی سب کی طرف سے ہو گئی کیونکہ ان پہ واجب نہیں تھی۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اس پہ واجب تھی، ساتھ دیگر افراد پہ بھی واجب تھی، اور دیگر افراد نے یہ دیکھا ہی نہیں، دین سیکھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پہ قربانی واجب ہے، تو یقینی طور پہ باقی سارے احباب گناہگار ہوں گے۔ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ گھر کے سربراہ پہ قربانی واجب ہی نہ ہو اور دیگر افراد پہ واجب ہو لیکن وہ نہ کر رہے ہوں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک ترتیب قائم کر لی جاتی ہے کہ اس سال دادا جان کی طرف سے قربانی ہوگی، پھر دادی جان کی طرف سے، پھر والد، پھر والدہ، یہی ترتیب چلتی جائے گی۔ جب یہ ختم ہوگی تو نئے سرے سے اسی کا آغاز کر لیا جائے گا۔ اور ایسا ممکن ہے کہ جس سال دادا جان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، دادا جان پہ قربانی واجب ہی نہ ہو، وہ والد پہ واجب ہو۔ اب دادا جان نے اپنی جانب سے نفل تو کر لی، انہیں نفل کا ثواب ملے گا، لیکن جب والد صاحب پہ واجب تھی انہوں نے نہ کی تو یقیناً وہ گناہگار بھی ہوں گے۔ اگلے سال ہم دادی جان کی طرف سے کر رہے ہیں، ممکن ہے دادی جان پہ واجب نہ ہو اور اسی گھر کی بہو پہ واجب ہو۔ اب دادی جان کو تو نفل کا ثواب مل گیا، اسی گھر کی بہو جس پہ واجب تھی اس نے جب قربانی نہ کی تو وہ گناہگار ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے شرعی مسائل سیکھنا از حد ضروری ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ قربانی سے پہلے ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں کہ جو قرض لے کے کوئی مال جمع کر کے قربانی کر رہے ہوں، حالانکہ قربانی ان پہ واجب نہ ہوتی ہو، ویسے انہوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنا، آقا کی محبت، آقا کے ساتھ عشق وفا، یہ لازم و ضروری ہے اور عین ایمان ہے۔ لیکن جب ہم عقیدت و محبت میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ اپنی جانب سے قربانی نہیں کریں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے قربانی کریں گے، تو ہم پہ قربانی واجب تھی، لازم یہ تھا کہ ہم پہلے اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر استطاعت ہو، اللہ رب العزت نے رزق حلال وسعت و کشادگی سے عطا کیا ہو، ساتھ ہم دوسری قربانی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کر لیں۔ ایسا بھی سوچ لیا جاتا ہے کہ میری زندگی کی یہ پہلی قربانی ہے اور یہ پہلی قربانی میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کرنی ہے، حالانکہ شرعی احکامات میں آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی کی پہلی قربانی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کرنی ہے۔ جب قربانی آپ پہ واجب نہیں، ویسے آپ کر رہے ہیں تو آپ کیجئے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ پہ قربانی لازم ہے، اپنی قربانی چھوڑ کے آپ ان کی جانب سے قربانی، یاد رکھیے اس بات کو، بعض ائمہ کے نزدیک جس عبادت کے فرض و واجب انسان پہ ابھی بقایا ہوں، انسان پہ لازم ہو، انسان نے ادا نہ کیے ہوں، اسی عبادت کے نفل قبول نہیں کیے جاتے۔ جیسے کہ اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے،
آپ ادا نہیں کر رہے، نفلی صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تو یہ نفلی صدقات و خیرات قبول نہیں ہوں گے، پہلے آپ کو فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اگر آپ پہ صدقہ فطر لازم ہے، آپ پہ کفارے لازم ہیں، آپ ان کی ادائیگی نہیں کر رہے، نفلی صدقات و خیرات کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے قبول نہیں ہوں گے۔ پہلے آپ کو وہ جو لازم و ضروری ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ بالکل اسی طرح پہلے چیک کیجئے، اگر آپ پہ قربانی واجب ہے، اپنی واجب قربانی کو ادا کیجئے، پھر اگر رب نے استطاعت دی ہے تو ساتھ نفل بھی کر لیجئے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اب کرنا کیا ہوگا؟ مجھے اور آپ کو 10-11 ذی الحجہ سے پہلے پہلے یہ مسائل سیکھ لینے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ہم پہ قربانی لازم ہے یا قربانی لازم نہیں ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو ایک سادہ سی تعریف ذہن نشیں کر لینی ہے۔ اگر وہ تعریف ہمارے ذہن میں موجود ہو تو قربانی کے متعلقہ تمام مسائل سیکھنا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ وہ تعریف یہ ہے کہ مخصوص لوگوں کا مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو مخصوص نیت کے ساتھ ذبح کرنا قربانی کہلاتا۔ اب جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، تعریف ذہن نشیں ہو گئی، تو ہمیں پہلی بات سے پتہ چل گیا کہ قربانی ہر شخص پہ لازم نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ لوگ خاص ہیں۔ دوسری بات سے ہمیں پتہ چل گیا قربانی کسی بھی وقت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے ایام بھی خاص ہیں۔ تیسری چیز سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قربانی کسی بھی جانور کی نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے شریعت نے کچھ جانوروں کو مختص کر رکھا۔ اسی طرح قربانی بغیر نیت کے یا کسی بھی نیت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے نیت بھی خاص ہے۔ لہذا میں اور آپ کوشش کریں کہ ان مسائل کو سیکھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے اگر قربانی لازم ہے تو ہم قربانی ادا کر سکیں، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں اجر و ثواب مل سکے۔ ان سارے مسائل میں سے سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ لیں کہ قربانی کس پہ لازم ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ کو بالکل آسان طریقے سے یہ بات سمجھائی جائے گی کہ قربانی کس پہ لازم ہوتی ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں احکام دین سیکھنے، ان پہ عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔